بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے موٹے حروف کے بارے میں پڑھا تھا. تو پہلے میں آپ سے ان حروف کی تعداد، ان کا نام اور ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ سنوں گا. اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے. جی، سب سے پہلے ہے عنایہ فوزیہ. آپ بتائیں موٹے حروف کتنے ہیں؟ کتنے حروف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے؟ 7. 7. کیا نام ہے ان کا؟ جی ان کا، خص ضغطین کز. ہاں یہ ان کا مجموعہ ہے، خص ضاد طین قید. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ. شاباش. تو آپ ان میں سے خا خا کی ادائیگی بتائیں، اور بتائیں کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے. ہاں، زبان کی جڑ کو تالو کی پہلے طرف پہلے اس بلند کا کریں. مخرج بتائیں. ہاں، میں نے زبان کی مخرج جڑ پوچھا ہے. کو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف تالو کی بلند طرف کریں گے. بلند کریں. زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں گے. خا آپ زیادہ لمبا کر رہی ہیں. خا ایسے لمبا نہیں کرنا. خا خا ہاں خا ہاں ہاں خا. ہاں جی، اور پڑھیں، 2 3 دفعہ اور پڑھیں. ہاں اب بھی لمبا کر دیا آپ نے. خا خا خا. ہاں ہاں جی، چلے ماشاء ہاں. اللہ. جی آگے ہے بریرہ. آپ بتائیے سواد کہاں سے ادا ہوگا؟ پہلے اس کا مخرج بیان کریں اور اس کے بعد پھر پڑھ کر بتائیں. جی سواد کو جو زبان کی نوک ہے اس کو جو سامنے والا دانت ہے اس کی طرف لگانا ہے، ٹھیک اور ہے. زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف بلند کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھا اس کو جائے گا؟ پڑھیں گے ہم اس طرح: صاد. دوبارہ پڑھیں، 2 3 دفعہ پڑھیں. صاد. ابھی صحیح طرح سے موٹا نہیں ہو رہا. صاد. صاد. ٹھیک ہے، ایک بار اور پڑھ دیں. صاد. چلیں جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یہ عنایہ کے ساتھ دوسری فوزیہ بھی موجود ہیں. جی، چلیں آپ پڑھیں. آپ ضاد کے بارے میں بتائیں کہ اس کا مخرج کیا ہے اور اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. زبان کی جڑ اور درمیان کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے اور زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی تاڑوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگانا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ کر بتائیں. ضاد. یہ دواد دال کی آواز نہیں آنی چاہیے. واد واد. ضاد. ضاد. ہاں، پھر اس میں پیش کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. زواد نہیں، زواد. واد منہ کھول کے زبان کو بالکل اوپر تالو کی طرف لگائیں گے اور اس کے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر لگائیں گے. واد یہ تھوڑا سا جیسے منہ بند سا ہو جاتا ہے نا، یعنی زبان لگ جاتی ہے اوپر ساتھ. واد. ضاد. ٹھیک ہے، پھر پڑھیں. ضاد. واد. ضاد. جی، تو آخر میں دال ہے نا، تو دال پہ قلقلہ بھی کرنا ہے. واد. ضاد. جی چلیں جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں آمنہ اللہ دیتا. جی آپ بتائیں غین کے بارے میں. جی اس زبان کا کی جڑ مخرج کو تالو بتائیں کی اور طرف اس کے بلند بعد. کریں.
ٹھیک ہے جی زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف بلند کریں گے، پھر اس کی مشق کریں گے. جی غین. ٹھیک ہے 3 بار پڑھیں. غین. ٹھیک ہے غین. چلیں جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی آگے فرحاد شاہد، آپ تو کے بارے میں بتائیں، مخرج بیان کریں اس کا. تو زبان کی جڑ اور ثناء اولیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. نہیں، زبان کی زبان پر نوک، زبان کنارہ کی نوک تنایا الیہ کی جڑ سے لگائیں گے. جڑ سے لگے تب ہاں تو ادا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے پھر ادا کریں. تو تو تھوڑا سا اوپر تو زبان کو ساتھ چپکائیں، تالو کے تو. تو ہاں تو. تو چلے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی آگے ہے اقرا احسان، جی. آپ قاف کے بارے میں بتائیں. قاف زبان کی جڑ کوے کے متصل تالو پر لگائیں. جی قاف. ٹھیک ہے قاف. جی جی قاف. چلے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی آگے محسن علی تابش، آپ وا کے بارے میں بتائیں. جی زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر والے دانتوں کے کناروں پہ لگائیں گے، اور جڑ کو جو ہے وہ اوپر تالوں کے ساتھ لگائیں گے موٹا کر ٹھیک ہے تو ادائیگی کریں، کے. ذا. تھوڑا سا موٹا کریں، ذا. ابھی ادائیگی درست نہیں ہوئی ہے. ذا. وا ذا. ٹھیک ہے اب بہتر ہے. ذا. واہ چلیں جی ماشاء اللہ. یہ ڈاکٹر سعید کے نام سے کون ہے؟ جی ڈاکٹر سعید کے نام سے کس نے جوائن کیا ہوا ہے؟ یہ سب ان کا نام السلام داور ہے. علیکم. داور میرا نام ہے جی. راول داور. داور، اچھا ہاں داور. جی چلیں جی محسن علی تابش، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کی کو؟ اہلیہ بھی ساتھ ہیں تو ان سے کہیں پہلے وہ پڑھ لیں. خواہ کے بارے میں، خواہ کا مخرج بیان کریں. موجود ہے؟ میں ان کو بلاتا ہوں، وہ سبق پڑھ لیتی ہیں. اچھا ہاں اچھا میں ان کو بلا لیتا چلیں. چلیں آگے سیدہ عائشہ، عائشہ بشیر، آپ بتائیں موٹے حروف کتنے ہیں؟ عائشہ بشیر. جی زرقا، زرقا اسد، آپ بتا دیں. ان کو شاید آواز نہیں جا رہی میری. میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی قاری صاحب آپ کی جی آواز آ رہی الحمدللہ ہے. آ رہی ہے. جی 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 جی. السلام زرقا، علیکم. زرقا اسد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میں مخاطب کر رہا ہوں. آپ بتائیں حروف موٹے جی. حروف کتنے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ قاف. آپ کی آواز نہیں صحیح قاری طرح صاحب سے. میں جی. بتا دوں. جی جی چلے مہرین آپ بتا دیں. موٹے حروف جو ہیں وہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غائن اور قاف ہیں، اور ان کو حروف متحرکہ بھی بولتے ہیں. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ وہ خس- خصا ضاغ طین قیض، خصا ضاغ طین قیض. جب آپ تجوید پڑھ رہے ہیں نا خس- تو ان حروف کو جی بتاتے ہوئے آپ نے جلدی جلدی سے نہیں بولنا کہ خا صاد ضاد غین طا، ایسے نہیں بولنا.
बोलना भी ठीक तरह से है। खा, जी स्वाद, वाद, गैन, ता, काफ, वा। जी। जरका। अच्छा आप महरीन आप ही बताएं, खा, खा का मखरज क्या है और इसकी अदायगी कैसे होगी? जी आपका माइक बंद हो खा। गया। जी। पहले इसका मखरज बताएं, कहाँ से इसको अदा करेंगे, कैसे अदा करेंगे? आप बताएं कि जुबान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद किया जाएगा। जी जी जी। हाँ। जुबान जी खा जो है जी जी वो। कारी साहब, जुबान की जड़ को जरका साथ आप अभी एक लगाया मिनट चुप हो जाएगा। जाएं। जरका आप चुप हो जाएं, अभी फिलहाल महरीन को बताने दें। जी कारी साहब। जी। जुबान की जड़ को टालने के साथ खा अदना हलक से आवाज निकालनी जी। और मोटा करके पढ़ा हाँ पढ़ के बताएं 3 दफा। जाएगा। खा खा, खा खा। खा। ठीक है माशाल्लाह। जी अब जरका आप बताएं। आप बताएं स्वाद, इसका मखरज क्या है और इसकी अदायगी कैसे होगी? जरका। आप अपना माइक खोल लें, आपका माइक बंद है। जरका। जी जी कारी साहब, आवाज कट रही है, नहीं से सुनाई दे रहा। मुझे लग रहा है कि शायद आपका नेट जो है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ तो सबको सही जा रही है। चलें जी। आप बताएं और कौन जी, रह गया है? आपकी आवाज ठीक आ रही माशा। जी जी। चलिए मोहसिन अली साहब आप बताएं। चलिए मैं वो भी लेफ्ट हो गए हैं। जी शेख जी। मोहतरम। जी जी। आ गए आपके घर वाले? मैं उनको किचन में गए थे, वो अब मैं बुलाता हूँ, वो चलें कह रहे हैं चलें, मैं आ रहा रहने हूँ। दें रहने दें, आ हम रही हैं बस लेसन एक आगे मिनट। पढ़ते हैं। मेरा ख्याल था आ गए होंगे वो। चलें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि आजकल हुकूमत की तरफ से नेट में काफ़ी सारी रुकावटें डाली गई हैं। तो बहुत सारे लोगों के नेट की प्रॉब्लम आती रहती है। वो पर्सनल में मैसेज कर रहे होते हैं कि नेट की प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है। तो चलें बहरहाल, रिकॉर्डिंग चूंकि हम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी। कल के लेसन में हमने मोटे हरूफ पढ़े थे जिन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, और उनका मजमुआ हुस्सा, ज़ा, क़ीन, क़ीद ये है। ये 7 हरूफ हैं। उसके बाद कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन्हें नरमी से पढ़ा जाता है, और नरमी से पढ़ते हुए बाज हरूफ को सीटी की आवाज के साथ और बाज हरूफ को बगैर सीटी के पढ़ा जाता है। तो नरमी के साथ बगैर सीटी जैसी आवाज के साथ पढ़े जाने वाले हरूफ ये 3 हैं। यानी इनको आप नरमी से पढ़ेंगे। एक है सा, इसी तरह दाल और ज़ा। तो यहां नरमी से ये मुराद नहीं है कि आपने मोटा नहीं करना, मोटा करते हुए भी नरमी हो सकती है। तो सा को पढ़ेंगे सा, सा, सा। यानी सा को पढ़ते वक्त जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के अंदरूनी किनारों से नरमी से लगाएंगे। सा, सा। मगर इन दोनों में फर्क क्या है?
کہ دال اور سا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو نیچے رکھ کر باریک آواز میں، اور ضا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو اٹھا کر موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے کسی حرف کو موٹا اور باریک پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی حرف کو سخت اور نرم پڑھنا۔ تو یہ حروف جو ہیں ان کو نرمی سے پڑھا جائے گا، ان حروف کو نرمی سے پڑھا جائے گا اور سیٹی کی آواز نہیں ہوگی۔ سا، 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 بعض لوگ سا کو پڑھتے ہوئے سا کر دیتے ہیں، سا، یہ غلط ہے، سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح زال، 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 زبان کی نوک کو اگر ثنایا اولیاء کی جڑ میں لگائیں، کناروں سے لگائیں، تو وہاں سے زال ادا ہو رہا ہوتا ہے، زال، زال۔ اور اس طرح وا، 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 تو نرمی سے پڑھیں گے، لیکن پہلے دو حروف سا اور زال ان کو باریک پڑھیں گے، اور ضا کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آواز موٹی ہوگی، ویسے ان کو نرمی سے ہی پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ نقشے میں ان کو پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے کہ سا کو جب پڑھیں گے تو زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے کنارے پہ لگ رہی ہے، زال میں بھی زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے کنارے پہ لگ رہی ہے، اور ضا میں بھی ثنایا اولیاء کے کنارے پہ لگ رہی ہے، لیکن ان دونوں میں آپ کو تصویر میں فرق آ رہا ہوگا نظر کہ سا اور زال اس میں زبان کی جڑ نیچے ہی ہے، جبکہ ضا کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ تالوں کی طرف اٹھ گئی ہے تینوں ہی باریک، تینوں ہی نرمی سے پڑھے جائیں گے، لیکن پہلے دو جو ہیں وہ باریک ہوں گے، اور ضا کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوگی، سختی نہیں ہوگی ان کے اندر۔ پھر اسی طرح سیٹی جیسی آواز کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف، تو یہ بھی تین ہیں، ان کو جب پڑھیں گے تو آواز کے اندر سٹارٹ میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور یہ تین ہیں زا، 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 سین، 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 صاد، صاد، صاد۔ تو ان تینوں کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگائیں گے، ثنایا اولیاء نہیں بلکہ ثنایا سفلا میں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ زا اور سین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو نیچے رکھ کر باریک آواز نکالیں گے، جبکہ صاد کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو اٹھا کر موٹی آواز نکالیں گے، جس طرح پیچھے ہم نے سا، زال اور غا میں پڑھا، تو وہاں میں غا میں آواز موٹی ہوتی ہے، تو یہاں بھی صاد میں آواز موٹی ہوگی، لیکن سیٹی کی آواز آئے گی ساتھ۔ تو مشق میں ہم پڑھتے ہیں زا، 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 جب زا کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو زبان نیچے بیٹھی رہتی ہے، اور جو ثنایا سفلا ہیں ان کے کناروں کے ساتھ مضبوطی سے لگ جاتی ہے، زا۔ اسی طرح سین، 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 اور پھر آگے صاد، صاد۔ تو زا سین کے اندر سیٹی زیادہ ہے، لیکن صاد کے اندر نسبت سیٹی کم ہوگی، کیونکہ اس کو جب موٹا کرتے ہیں تو زیادہ سیٹی وہاں پہ نہیں پڑی جاتی۔ تو یہاں ہم نے موٹی آواز والے اور باریک آواز والے اور سیٹی والے اور بغیر سیٹی والے حروف کو پڑھا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آ جاتے ہیں
ملتی جلتی آوازوں والے حروف، ملتی جلتی آوازوں والے حروف، بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے، اگر اس فرق کو واضح نہ کیا جائے تو ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف بن جاتا ہے اور اس سے معنی بدل جاتا ہے، معنی بدلنے سے مفہوم غلط ہو جاتا ہے، جو کہ ایک حرام عمل ہے۔ قرآنی حروف، ملتی جلتی آوازوں والے قرآنی حروف، ان حروف کی ادائیگی کو جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کی غلط ادائیگی سے ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جی قل، قل هو اللہ احد، تو قل قاف کو اگر موٹا نہ پڑھا جائے، باریک پڑھا جائے تو یہ بن جائے گا کل۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، اور کل کا معنی ہے آپ کھائیں اللہ ایک ہے۔ تو معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ایک تختی بنا دی ہے، اور اس کے بعد پھر ہر حرف کو ادا کرنے کی مشق جو ہے وہ اس کے مخرج کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو حرکات کے ساتھ ملا کر کیسے پڑھنا ہے، یعنی پہلے الگ الگ مفرد مفرد حرف کو پڑھنا، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر اعراب لگا کر، پھر اعراب کی مختلف شکلوں کے ساتھ، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، پھر کھڑے زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو ان سب کے ساتھ ملا کر ان کو پڑھا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر دو حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی ہیں، تا اور طا، تا طا۔ تو تا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ تا کو باریک پڑھا جاتا ہے اور طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تا کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو نیچے رکھیں گے، اور طا کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے۔ ان کی تصویریں بھی آگے آ رہی ہیں، تو فی الحال آپ اتنا دیکھیں، میں دونوں کو پڑھوں گا اور آپ نے ان میں فرق محسوس کرنا ہے۔ تا، تو، تا، او، تا، او، تا، او، اور اس کے بعد پھر قاف اور کاف ہیں، تو دو نقطوں والے قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جو دوسرا کاف ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے بغیر نقطوں والے کاف کو۔ تو قاف کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے، جبکہ کاف کو ادا کرتے وقت اس کو نیچے رکھیں گے۔ تو پہلے کاف ہے بغیر نقطوں کے، کاف، قاف، یہ موٹا قاف، کاف، قاف، کاف، قاف۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ہا اور ہا۔ پہلا ہا جو ہے اس کو ہا ہاتھی والا کہا جاتا ہے، اور ہا کو ہا حلوے والی کہا جاتا ہے۔ تو ہا ہاتھی والا جو ہے اس کو پڑھنے کا اور ہا کو پڑھنے کا فرق ہے۔ ہا کو پڑھتے وقت ہا جو ہے یہ اقصی حلق سے نکلتی ہے، جبکہ ہا وہ ادنی حلق سے نکلتی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے ہا، 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 ہا۔ تو ہا حلوے والے کو ادا کرتے وقت زبان سے صوت کم ہوتی ہے، یعنی آواز کم ہوتی ہے، اور سانس زیادہ باہر کی طرف نکلتا ہے، اور ہا کو ادا کرتے وقت ایسی آواز ہوتی ہے جیسے پتھر کو کسی گہرے پانی کے اندر پھینکا جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے وہ سٹارٹ میں ہوگی، ہا، 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 ہا۔
اس کے بعد ہے حمزہ اور عین. تو یہاں پر مفرد اگر اس کو پڑھا جائے تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا. زیادہ مشکل ہوتی ہے جب کلام کے اندر عین اور حمزہ کو پڑھا جاتا ہے. تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں جبکہ عین کو گلا گھونٹ کر دبی ہوئی آواز میں حمزہ اور عین حمزہ عین. تو حمزہ کی ادائیگی میں اکیلے حمزہ کی ادائیگی میں اتفاق سے حمزہ آتا ہی نہیں ہے. ہا میم زا اور ہا کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم درمیانے کلام میں کسی کلمہ کے اندر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جیسے مقول مقول. اور اگر عین پڑھیں تو وہ ہوگا معقول، عقل والی معقول معقول مأکول فجعلہم کعصف مأکول. پھر اس کے بعد سا اور سین ہے تو سا سین، سا کو نرمی سے اور سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ. پھر سین اور صاد، یہ تینوں جو ہیں ایک طرح کے ملتے جلتے ہیں. سین صاد سین صاد. پھر آگے زال اور زا. تو زال کے اندر سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، نرمی سے پڑھیں گے اس کو زال زا. زا میں سیٹی کی آواز ہوگی اور سختی سے اس کو پڑھیں گے. پھر اس طرح زال اور وا، زال نرمی سے زال اور وا کو موٹا کر کے. پھر وا اور ضاد، یہ وا اور ضاد جو ہیں ان کی تمام صفات اکٹھی ہیں. صرف ایک صفت جس کو صفت استطالت کہا جاتا ہے وہ ضاد کے اندر اضافی طور پر موجود ہے، اور صفت استطالت میں ضاد کی ادائیگی کے وقت دیر زیادہ لگتی ہے اور زبان کی کروٹ کو داڑوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پیچھے موٹے حروف میں پڑھا. تو یہ ضا اور ضاد ضاد. تو یہاں پر سارے حروف کو بیان کر دیا گیا ہے. اب آگے جا کر ان کی ادائیگی کے بارے میں واضح کیا گیا ہے. سب سے پہلے تا اور طا، جو سب سے اوپر آیا ہے تا اور طا، دونوں کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے. یعنی یہ ایک چیز ایسی ہے جو دونوں کے اندر پائی جاتی ہے. ان کا یہ مخرج ایک ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگائیں، مگر تا کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ نیچے رکھ کر باریک آواز، اور طا کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو اٹھا کر موٹی آواز میں پڑھیں گے. اب یہاں پر آپ نقشے میں دیکھیں، تا میں زبان کی نوک، یہ اوپر والی جو سامنے نوک ہے اس کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگایا ہوا ہے، اور طا میں بھی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگایا ہوا ہے. لیکن تا کے اندر زبان کی جو جڑ ہے اس کو تالو کی طرف نہیں اٹھایا، اور طا کے اندر زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھایا ہوا ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. نوک سنایا اولیا کے کناروں میں دونوں حروف کی ادائیگی میں لگے گی، لیکن تا میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہیں اٹھایا جائے گا، اور طا میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھایا جائے گا. اب میں پڑھتا ہوں اور آپ بھی پیچھے پیچھے پڑھیں اور اپنی زبان کے اوپر غور کریں کہ آپ کی زبان جو ہے کہاں کہاں لگ رہی ہے. تا تا تا. پھر آگے تو تو تو. تو تا میں زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھتی، جبکہ طا میں زبان کی جڑ اوپر کو اٹھ جاتی ہے. اب میں دونوں کو پڑھوں گا.
تا طا تا طا تا طا تا طا، تو اس طرح کر کے دونوں کا فرق محسوس ہوگا. اس طرح کاف اور قاف، کاف اور قاف. کاف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو قوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے، جبکہ قاف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو قوے کے متصل تالو پر لگا کر موٹی آواز میں ادا کریں گے. تو قاف، کاف، قاف، کاف. تو تصویر کے اوپر غور کریں. کاف میں یہ قوہ ہے اور زبان کو قوے کے بالکل قریب جا کر تالو سے لگایا ہے، قوے کے ساتھ نہیں لگایا کاف میں. کاف، کاف. جبکہ قاف کے اندر بالکل زبان کی جڑ کو قوے کے ساتھ لگا دیے ہے، تو اس سے پھر قاف پڑھتے وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آواز بند ہو رہی ہے. قاف، حالانکہ آواز بند نہیں کرنی. کاف، قاف، کاف، قاف. چلیں جی، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو ابھی آپ میں سے کوئی ایک جو ہیں وہ مجھے ذرا تا اور طا، ان دونوں کی ادائیگی دونوں پڑھ کے الگ الگ فرق کر کے بتا دیں. جی، کون پڑھے گا؟ جی قاری میں صاحب. مہرین آپ پڑھے. آمنہ آپ بعد میں پڑھیے گا، اگلا آپ پڑھ لیں. جی. تا تو لیکن آپ نے تا تھوڑا سا جو نا تو ہونٹوں کو گول کر دیا ہے. تا او، ادائیگی ٹھیک ہوئی ہے لیکن ہونٹ گول ہو گئے ہیں. بو جو ہے وہ پیش کی بو آئی ہے. دوبارہ سے. قاری صاحب تو میں ہونٹ توا میں. گول ہو جی، رہے ہیں. توا نہیں پڑھنا ہے اس کو، تو تو زبان کھول کے بالکل جی زبر. تو جی. اب دونوں کو ملا کے پڑھیں. تا تو ہاں، پھر پڑھیں. تا تو چلے ماشاء اللہ. جی، آمنہ آپ پڑھیں، یہی پڑھیں. تا تو 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 ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. تو تا تو تو، زبان بالکل تو اوپر تالو کے ساتھ لگا دیں. تا تو. تا تو چلے جی، بریرہ آپ پڑھیں. قاف اور کاف ان دونوں کو پڑھیں. کاف، ٹھیک ہے. قاف، ہاں، دوبارہ سے. کاف، جی. قاف. چلیں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی، آگے محسن علی تابش آپ پڑھیں. جی، فرحاد شاہد آپ پڑھیں. قاف قاف کاف جو پہلا ہے وہ موٹا ہو قاف گیا تھوڑا سا. کاف، قاف. قاف دوبارہ سے. جی. قاف ٹھیک ہے. قاف ہاں، ایک دفعہ اور پڑھ لیں. قاف ٹھیک ہے. قاف. چلے ماشاء اللہ، بہترین ہو گیا. جی، قاری آگے. صاحب سے جی. اوپر والا میں کا سن لیتا والا بھی. اچھا، چلیں وہ بھی سنا دیں. ٹھیک ہے. تا ہاں تو ہاں، ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ تا لمبا نہ تو کریں بس. تا تو. ہاں تا ہاں. تو چلیں ماشاء اللہ. چلیں جی، محسن علی تابش آپ سنائیے، دونوں کو سنا دیجیے. تا تو تا تو کاف قاف اور کاف، قاف اور کاف بھی سنا دیں. قاف قاف ہاں. کاف
قاف हाँ, एक दफा और। काफ قاف चलें जी, जरका, जरका असद। कारी साहब आपसे ये सिर्फ पूछना था कि ये जब कॉफ जो है वो जुबान की जड़ को कव्वे के करीब तालू पर लगाना है तो इसकी नोक जो है वो नीचे चली जाएगी, जी सनाया जी, सुफला के साथ लग जाएगी। सनाया सुफला के साथ लगेगी, बिल्कुल। जी जी सही। जी जी। कॉफ कॉफ कॉफ। आपके दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। दोबारा से पढ़े, पहले पहले नुक्तों वाला कॉफ पढ़े, फिर काफ पढ़े जी। कॉफ कॉफ। अभी भी फर्क महसूस नहीं हुआ? मैं पढ़ता हूँ, आप फिर दोबारा से पढ़िएगा मेरा सुनकर। पहले मैं मोटा पढ़ूंगा। कॉफ, काफ, कॉफ कॉफ, काफ। अब पढ़े। कॉफ काफ। हाँ, अब वाज़ेह फर्क महसूस हुआ है। चले माशाल्लाह। जी आगे। आगे कौन पढ़ेगा? इकरा, इकरा एहसान। जी, कौन सा? ता और तो। ठीक है। तो तो आपने दोनों मोटे पढ़ दिए, ता को भी मोटा पढ़ दिए। ता, बिल्कुल नरमी से, ता, तो। ता ता तो हाँ, अब ठीक है, एक दफा और पढ़ें। ता तो ठीक है, फिर एक दफा। ता तो जी। ये ऐसे ना आपने मशक करनी है। ये मशक ऐसे ही होगी कि आप बैठ जाए, जी ता, तो, ता, तो। यानी आपको खुद भी इस चीज़ का एहसास होगा। और बेहतर ये है कि मोबाइल खोल के थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करें। 1 मिनट 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करें। और फिर जो आपने पढ़ा हुआ होगा ना, फिर उसको सुने। और फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे गलती कैसे की है। ठीक है। जी। जी ठीक है। आयशा बशीर, आप सुनाएं। ता तो ठीक है, फिर पढ़ें। ता तो शाबाश, फिर। ता तो चले माशाल्लाह। और फिर काफ और कॉफ को भी पढ़ें। काफ कॉफ ठीक है माशाल्लाह, फिर पढ़ें। काफ कॉफ ठीक है। काफ कॉफ। चले माशाल्लाह, आप किया देगी माशाल्लाह। ठीक है। जी बरीरा, बरीरा आपने पढ़ लिया है? और कौन रहता है? पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट बाकी है, ताकि सबको मौका मिल जाए। हाँ जी। ये डॉक्टर सईद के नाम से जो हैं वो पढ़ें। रावल। जी, मेरा नाम दावर है। दावर। काफ कॉफ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है। तो आप इसको ना लंबा करके पढ़ेंगे। ये हम पीछे 1 2 लेसन जो है वो पढ़ चुके हैं, आप वो भी सुन लीजिएगा। तो इनको लंबा करके पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। कॉफ, काफ, कॉफ, कॉफ काफ काफ। जी। दोबारा से पढ़ें। काफ कॉफ जी, ता और तौ पढ़ें। ता तो जी। ता तो इसको झटका नहीं लगाएंगे, तो ऐसे भी नहीं। ता, तो, ता, तो।